ہزاروں سالوں سے لوگ اس فکرے پر یقین رکھتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی جانور مختلف قسم کی حرکات کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ لیکن جب جدید دنیا کے سائنسدانوں نے اس ہزاروں سالوں سے کہی جانے والی بات کو تجرباتی بنیادوں پر ٹیسٹ کیا تو یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ آخر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کو کیسے معلوم ہے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے؟ خاص طور پر زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو زلزلے کا پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ مختلف قسم کی عجیب و غریب حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کتے کی بات کی جائے تو کتا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، بلیاں بولنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرغیاں اپنے پنجروں سے باہر نکل آتی ہیں اور بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ نیز اس قسم کی حرکات تمام جانور کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کا مشاہدہ کر کر کے لوگوں نے اس معقولے کو درست سمجھ لیا تھا کہ جب بھی جانور اس قسم کی حرکات و سکنات شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ اسی فکرے پر یقین کی وجہ سے 1975 میں چین کے شہر ہائی چنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی جان بچی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1975 میں ہائی چنگ میں موجود مختلف جانوروں نے عجیب و غریب اقسام کی جب حرکتیں شروع کی تو چینی لوگ جو اس بات پر بے حد یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنی اتھارٹیز سے احتجاج کیا کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ نیز ان کے اس احتجاج کے بعد چینی حکام نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو گھروں، دفتروں اور عمارتوں سے نکال کر کسی کھلے میدان میں منتقل کر دیا جائے، اور کچھ ہی وقت کے بعد انہیں وہاں سے کھلے میدانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7.3 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے میں سائنسدان بتاتے ہیں کہ ایسٹیمیٹ اگر لگایا جائے اور ان لوگوں کو اگر گھروں سے باہر منتقل نہ کیا جاتا تو تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کی اموات ہونے کا خدشہ تھا۔ یعنی کہ ایک چھوٹے سے فکرے نے 1.5 لاکھ لوگوں کی جان بچائی ہے۔ ابھی سب سے اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جانوروں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آفت آنے والی ہے؟ اس کی کوئی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ریزننگ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہمارے اذہان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ دور جدید میں تمام انسان لاجکس مانگتے ہیں، تمام انسان منطق کی زبان پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ابھی اس بات کی منطق آپ کو سائنسی زبان میں دیں گے کہ مشاہدے کے بعد سائنسدانوں نے ایسی کون سی منطق پیش کی، ایسی کون سا سالڈ سائنٹیفک پروف پیش کیا کہ جس کے بعد اس کو ایک لا کسی حیثیت دی جانے لگی۔ اگر ہم زلزلے کو مثال کے طور پر لے لیں، کیونکہ زلزلہ ایک ایسی بڑی آفت ہے جو آج تک اربعہ انسانوں کو موت کے منہ اتار چکا ہے۔ اس دنیا کا وجود ہزاروں سال سے برقرار ہے اور نہ جانے اس ہزاروں سالوں میں کتنے بڑے زلزلے اور ان میں کتنے لوگ لقمۂ اجل بنے۔ اس بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر زلزلہ کس طرح سے آتا ہے۔ تو زلزلے کی سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر موجود ٹیکٹونک پلیٹس جب حرکت کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو زمین میں ایک بہت تیز قسم کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ وائبریشن سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ زمین ہلنے لگتی ہے، اور جب زمین ہلنے لگتی ہے تو زمین پر موجود چرند پرند، انسان، عمارتیں، جنگلات تمام تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور تباہی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ زمین کتنی رفتار سے ہلی ہے، یعنی کہ اس زلزلے کا میگنیٹیوڈ کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ بات بھی انتہائی اہم ہے اور نوٹ کرنے کے مترادف ہے کہ زمین کے اندر انرجی کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ فزکس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو فزکس واضح طور پر بتاتی ہے کہ زمین کے اندر انرجی مختلف ویوز کی یعنی لہروں کی شکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جب زمین یا ٹیکٹونک پلیٹس ایک مخصوص مقام پر ایک دوسرے سے جا ٹکراتی ہیں تو ایک انتہائی تیز رفتار انرجی کی لہر پیدا ہوتی ہے جو کہ زمین میں دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور جہاں جہاں تک وہ لہر جاتی ہے وہاں وہاں تک زمین وائبریٹ کرتی ہے، اور اس کے وائبریٹ کرنے سے عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ آپ لازماً سوچ رہے ہوں گے اس بات کا جانوروں سے کیا تعلق ہے، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ زمین کے ہلنے کا پتہ جانوروں کو پہلے سے کیسے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا سیدھا سا آسان سا جواب کچھ یوں ہے کہ انسان کے سننے کی اور محسوس کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اپنی سینسز سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ کان انسان کی ایک سینس کہلاتے ہیں۔ انسان کا کان ایک مختلف فریکوینسی میں ہی آنے والی آواز کو سن سکتا ہے۔ اسی طرح تمام جانوروں کی فریکوینسیز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جانور انسان سے انتہائی مدھم آواز بھی سن سکتے ہیں۔ بلیوں، کتوں اور دوسرے جانوروں کے کانوں کی فریکوینسیز انسان کے کانوں کی فریکوینسیز سے میچ نہیں کرتی۔
اگر بہت سلو آواز بھی ہو تو ان کے کانوں کی فریکوینسی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے اور وہ اس آواز کو سن لیتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے انسانوں کی تو انسان اس آواز کو سن اور محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب زلزلوں کا معاملہ آتا ہے تو جب وہ لہر زمین کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرنا شروع ہوتی ہے تو ان جانوروں کو ان فریکوینسیز کی مدد سے پہلے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ زمین میں وائبریشن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات سے باقی انسانوں کو مطلع کر سکتے ہیں کہ جو ان وائبریشنز کو نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایکو سسٹم کو اتنے بیلنسڈ طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ ہر چیز دوسری چیز کے لیے فائدہ مند ہے، ہر چیز سے کسی نہ کسی دوسری چیز کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کو ایکو سسٹم کا سرکل بھی کہا جاتا ہے، اور بیولوجی کی زبان میں اس کے اوپر پوری ایک تحقیق بھی کی جا چکی ہے جس کے مطابق اس دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ یہی قرآن و حدیث کی تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیش کیا ہے۔ بہت بار آپ کا ذہن سوچتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مچھر چھپکلی کی خوراک ہے، اور چھپکلی بہت سارے سانپوں کی خوراک، اور اسی طرح سانپ دیگر بڑے جانوروں کا شکار بنتے ہیں۔ نیز بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سائنسدان آج جا کر اس ایکو سسٹم کو سمجھے ہیں، سائنسدانوں نے جدید مشاہدات تجربات کر کے اس ایکو سسٹم کو سمجھا اور اس پر تحقیقی مقالات لکھے اور لوگوں کو بتلایا کہ اس ایکو سسٹم کو کتنے بیلنسڈ طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے ہم کو بتلا دیا، آج سے 1400 سال پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہم نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ اس زمین پر موجود ہے۔ آج کے دور جدید میں زلزلے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور زلزلے کا پہلے سے پتہ چلا لینے کے لیے بہت قسم کے رڈار اور بہت قسم کے آلات بنائے جا چکے ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے جب یہ آلات نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کا انتظام کر رکھا تھا، اور وہ تھے وہ جانور، وہ عام جانور جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جیسے بلی، کتا یا مرغیاں۔ یہ جانور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈار کی سی صورت میں ان کو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا، اور لوگ ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آفت ضرور آنے والی ہے۔ آج کے دور میں جب یہی کام جدید ریڈارز کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ ریڈارز بھی غلطی کر جاتے ہیں، لیکن مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ آپ کو چین کی مثال جو کہ نیشنل جیوگرافک کے ایک تحقیقی مقالے میں پبلش ہوئی دے کر سمجھایا ہے کہ جانور اس معاملے میں کبھی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو فطرت نے اس حساب سے ٹیون کیا ہے، ان کے اندر جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے فیڈ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان سے ہم نوع انسانی نے فائدہ سمیٹنا ہے۔ ان جانوروں کا مختلف اقسام میں استعمال کرتے ہیں، گھوڑے گدھے کو سامان اٹھانے اور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسی طرح کتے کو رکھوالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور بلی کو پالنے کے لیے یا نیز دوسرے دیگر کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ جانوروں کو زلزلے کا، سیلاب کا یا کسی بھی بہت بڑی آفت کا پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا منطقی، سائنسی اور تاریخی جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے جن باتوں پر یقین رکھتے تھے ان باتوں کے اندر آج بھی کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہمیں مل جاتی ہے، اور آج کی جدید سائنس اور آج کی جدید تحقیق اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے کہ جو بات آج سے ہزاروں سال پہلے اسٹیبلش کی گئی وہ تو ہو بہو سچی ہے، اور سائنس اس کی بنیاد پر آلات بھی تعمیر کر رہی ہے۔ یعنی کہ بات کی جائے زلزلے کو ماپنے والے آلات کی یا زلزلے کی پہلے سے خبر دینے والے آلات کی، تو وہ اسی ٹیکنالوجی پر بنائے گئے ہیں جس پر جانور کام کرتے ہیں، یعنی کہ فریکوینسیز کو سننے والی ٹیکنالوجی پر، اور وہ آلات بھی یہ کرتے ہیں کہ لو فریکوینسیز کو سن لیتے ہیں، جس سے سائنسدانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آفت یا زلزلہ آنے والا ہے۔ تو اسلامک سلیوشن چینل کی اس علمی، تحقیقی، سائنسی ویڈیو میں ابھی تک کے لیے آپ حضرات کے لیے اتنی ہی معلومات تھیں۔ ایسے ہی دیگر موضوعات پر ہمارے چینل پر بے بہا قسم کی ویڈیوز موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز ہم نے ڈال رکھی ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ ان کو بھی سن لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور اس علم کو پھیلانے کا باعث بھی بنے۔ ویڈیو پسند آئی ہے، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کیجیے، اور اس ٹاپک میں مزید اپنی جانب سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی آراء، آپ کی سجیشن، آپ کے کامنٹس ہی کی مدد سے ہم اپنے مواد کو، اپنے کانٹینٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس حساب سے موضوعات کا انتخاب کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ سوچتے ہیں، یا وہ موضوعات لا سکتے ہیں
جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔